ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا وملجأنا ومأوانا سيدنا وحبيبنا وحبيب ربنا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فلما بلغ معه السعي قال يا بني إني أرى في المنام أني أذبحك فانظر ماذا ترى قال يا أبت افعل ما تؤمر ستجدني إن شاء الله من الصابرين. آمنت بالله صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. درود پاک. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم عليه. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك سیدی یا حبیب اللہ. درود پاک کی آواز نہیں آ رہی؟ ماشاءاللہ کافی لوگ ہیں. جب بھی درود پاک پڑھا جائے ذوق و شوق کے ساتھ پڑھا کرو، یہ سب سے اعلیٰ عمل ہے، سب پڑھیں. الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رحمت للعالمین وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا شفيع المذنبين. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا محبوب رب العالمين وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا خاتم النبيين والحمد لله رب العالمين. الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر اللہ اکبر وللہ الحمد. اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر. اللہ اکبر وللہ الحمد. اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر. اللہ اکبر وللہ الحمد. بند کر دو، کیا کہتے ہیں؟ اللہ رب العزت کی حمد و ثنا کی بات اس کے پیارے حبیب نبی اکرم نور مجسم فخر آدم و بنی آدم سرکار مدینہ رحمت قلب و سینہ احمد مجتبی محمد مصطفیٰ علیہ الصلاۃ والسلام کی جناب پاک میں بے شمار لا تعداد درود السلام کے بعد، واجب الاحترام مسلمان بزرگوں، دوستوں، بھائیوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. حضرات محترم، آج کا دن بڑا خاص دن ہے. آج عید الاضحیٰ کا مبارک روز ہے. یہ دن ہمیں اللہ کے نبی حضرت ابراہیم علیہ السلام کی عظیم قربانی کی یاد دلاتا ہے. وہ ابراہیم علیہ السلام جنہوں نے اپنے رب کریم کی رضا کے لیے اپنا سب کچھ قربان کر دیا. آج ہم دنیا دار ہیں، ہم دنیا کے پیچھے بھاگتے ہیں، لیکن وہ اللہ کے کیسے بندے تھے جو اپنے رب کو راضی کرنا اپنی زندگی کا مقصد وحید جانتے تھے. اللہ کریم نے آپ سے کئی طرح کے امتحان لیے، آپ ہر امتحان میں کامیاب ہوئے. ایک بہت بڑا امتحان آپ کے اوپر آیا کہ آپ کو نمرود کی آگ میں ڈالا گیا. پورا واقعہ ہے، اتنا وقت نہیں ہے، لیکن آپ اللہ کے کرم سے اس امتحان میں بھی کامیاب ہو گئے. علامہ اقبال نے لکھا اسی مقام پہ، بے خطر کود پڑا آج سے نمرود میں عشق، عقل ہے محو تماشائے لب بام ابھی. عقل ابھی سوچ ہی رہی تھی، عشق نے چھلانگ لگا دی اور آگ میں آپ کود پڑے. اللہ کے حکم سے آگ ٹھنڈی ہو گئی. اللہ نے اس امتحان میں اپنے نبی کو کامیاب کیا. ایک اور امتحان آیا، آپ کی جب مخالفت بڑھ گئی، اللہ کے حکم پہ آپ نے اپنا علاقہ چھوڑ دیا، عراق اور آپ کا شہر تھا اسے چھوڑ دیا، ہجرت کی. یہ بہت مشکل کام ہوتا ہے، اپنے پیدائشی علاقے کو چھوڑنا آسان بات نہیں ہوتی. آپ نے اس کے اوپر بھی لبیک کہا.
اللہ کی رضا کے لیے گھر بار کو بھی چھوڑ دیا. اللہ نے ایک اور امتحان لیا. تقریباً 100 سال کی آپ عمر شریف ہو گئی. اللہ نے آپ کو اسماعیل علیہ السلام جیسا حسین بیٹا عطا کیا. پھر حکم دیا کہ اپنے بیٹے دودھ پیتے بچے کو اور اپنی بیوی حضرت ہاجرہ کو لقودق صحرا میں چھوڑا. آپ سب صاحب اولاد ہیں. صاحب اولاد جانتا ہے جس کو اللہ عمر کے آخری حصے میں بچہ دے وہ چاند سے زیادہ حسین ہو, بیٹا بھی نیک ہو اور بیوی بھی فرما بردار ہو, اسے کہا جائے بغیر کسی قصور کے لقودق صحرا میں چھوڑاؤ. یہ چھوڑنا آسان نہیں ہوتا. قربان جائیں ابراہیم علیہ السلام کی شان کے اوپر. آپ اس کے اوپر بھی کامیاب ہو گئے اور اپنے بچے دودھ پیتے بچے اور اپنی رفیقہ حیات حضرت ہاجرہ کو لقودق صحرا میں چھوڑ آئے. بہت بڑا امتحان تھا. اللہ کے نبی کامیاب ہوئے. پھر جب آپ کا وہ فرزند ارجمند اسماعیل علیہ السلام 13-14 سال کے ہو گئے, اللہ نے ایک اور امتحان لیا. یہ شاید سب سے مشکل امتحان تھا. وہ امتحان یہ تھا, آپ خواب دیکھتے ہیں اپنے بچے اسماعیل کو ذبح کر رہے ہیں. جب صبح ہوتی ہے اپنے لختے جگر کو اپنا خواب سناتے ہیں. اب سنیے گا, قرآن نے اس کا منظر بڑا پیارا کھینچا. آپ پڑھیے سورۃ صافات 23واں پارہ ہے. اللہ کریم نے قرآن میں اس حسین واقعہ کا ذکر کرتے ہوئے فرمایا فَلَمَّا بَلَغَ مَعَهُ السَّعْيَ, جب آپ کا فرزند ارجمند اتنا بڑا ہو گیا کہ اپنے باپ کے ساتھ دوڑ دھوپ کر سکے, قال یا بنی انی ارا فی المنام انی اذبحک فانظر ماذا تری. ابراہیم علیہ السلام اپنے بچے کو بلاتے ہیں, صبح سویرے بتاتے ہیں اے میرے پیارے بیٹے میں نے خواب دیکھا ہے, میں تجھے ذبح کر رہا ہوں. فانظر ماذا تری, تم بتاؤ تمہاری کیا رائے ہے, تم کیا چاہتے ہو. قال یا ابت افعل ما تؤمر, اس فرما بردار بیٹے کا جواب سنیے گا. آپ بھی صاحب اولاد جانتے ہیں کہ آج کل کا بچہ ہوتا کسی کو اللہ عمر کے آخری حصے میں بیٹا دے اور ہو بھی فرما بردار, پھر اسے کہا جائے کہ بچے کو ذبح کر دو. کون ہے ہم میں سے جو اپنے بچے کو اپنے ہاتھوں سے ذبح کرے؟ اور اگر وہ ایسے کوئی باپ اپنے بچے سے پوچھے میں نے خواب دیکھا تجھے ذبح کر رہا ہوں, تم بتاؤ کیا کہتے ہو؟ آج کل کا کوئی بچہ ہوتا نا کہتا باپ تیرا دماغ فیل تو نہیں ہو گیا, تم پاگل تو نہیں ہو گئے, پہلے اللہ سے دعا کر کے بیٹا لیا, رب نے تجھے آخری عمر میں بیٹا دیا, میرا قصور بتاؤ, مجھے کیوں ذبح کرنا چاہتے ہو؟ آج کل کا بیٹا ہوتا ہزاروں باتیں کرتا, لیکن قربان جائیں اللہ کے خلیل کی شان پر وہ بیٹا ابراہیم علیہ السلام کا بیٹا تھا, وہ اللہ کے خلیل کا صاحبزادہ تھا. اور آپ نے اپنے باپ کو کیا جواب دیا میں اپنے الفاظ میں بیان نہیں کر سکتا. قرآن سنیے گا, اللہ نے قرآن میں کیا بیان کیا. بیٹا کہتا ہے قال یا ابت افعل ما تؤمر, اے پیارے ابا جان جو آپ کو حکم دیا گیا وہی کیجئے. ستجدنی انشاء اللہ من الصابرین, اگر اللہ نے چاہا تو آپ مجھے صابروں میں سے پائیں گے. کتنا پیارا جواب ہے, 13-14 سال کے بیٹے کا جواب لاجواب ہے. اب یہ بھی سن لیجئے, ابراہیم علیہ السلام اپنے بیٹے سے مشورہ نہیں کر رہے تھے اگر میرا بیٹا راضی ہو میں اس کو ذبح کر دوں, اگر یہ راضی نہ ہو اللہ سے معذرت کر لوں. یہ مقصد نہ تھا. میرے حضور ضیاء الامت پیر محمد کرم شاہ صاحب نے تفسیر ضیاء القرآن کے اندر بڑا پیارا یہ آپ نے پوائنٹ بیان کیا. فرمایا ابراہیم علیہ السلام اپنے بیٹے سے مشورہ نہیں کر رہے تھے بلکہ یہ دیکھنا چاہتے تھے کہ میں دیکھوں نا وہ میرا بیٹا اسماعیل جس نے ابراہیم علیہ السلام جیسے باپ کی گود میں پرورش پائی ہے, جس نے حضرت ہاجرہ جیسی ماں کا دودھ پیا ہے, جسے بچپن سے یہ سبق دیا گیا بیٹا اپنے رب کو راضی کرنا ہے, اس کو ناراض نہیں کرنا. ہمارا بچہ 13-14 سال کا ہو گیا, میں ذرا چیک کروں نا ہماری شبانہ روز تعلیم و تربیت کا ہمارے بیٹے کے اوپر کیا اثر ہوا, دیکھنا چاہتے تھے. اور دوسری حکمت یہ تھی, اس لیے اپنے بیٹے سے پوچھا اگر میں اس مشکل امتحان میں کامیاب ہو جاؤں صرف کامیابی کا تاج میرے سر پہ نہ رکھا جائے, میرا بیٹا بھی اس کامیابی میں میرے ساتھ شریک ہو جائے.
یہ حکمت تھی. اس لیے اپنے بچے سے یہ پوچھا بیٹا بتاؤ تمہاری کیا رائے ہے, اور بیٹے نے کیا کہا, ابا جی بہت مشکل امتحان ہے. فرمایا اگر میں اس امتحان میں کامیاب ہو گیا, پہلے تو یہ فرمایا یا ابت افعل ما تؤمر, ابا جان جو آپ کو حکم دیا گیا وہی کیجئے, جو آپ کے رب نے حکم دیا وہی کریں, باقی رہا میرا مسئلہ مجھے آپ صابروں میں سے پائیں گے. لیکن انشاءاللہ کہا, اگر انشاءاللہ نہ بھی کہتے مانا صحیح تھا کہ آپ مجھے صابروں میں سے پائیں گے, انشاءاللہ کی قید کیوں لگائی, بہت بڑا ہمارے لیے سبق ہے. کہ ابا جان یہ بڑا مشکل امتحان ہے, اپنے آپ کو ذبح کے لیے پیش کرنا کوئی آسان بات نہیں ہے, اپنے نرم و نازک گلے کے اوپر چھری چلوانا آسان بات نہیں ہے. ابا جان امتحان تو بڑا مشکل ہے, لیکن اگر اللہ چاہے گا تو میں کامیاب ہوں گا, اگر اللہ میری دستگیری فرمائے گا تو میں کامیاب ہوں گا. اگر میں اس مشکل امتحان میں کامیاب ہو گیا میرا کمال نہ ہوگا, میرے رب کریم کا فضل و کرم ہوگا. کتنا بڑا سبق ہے. آج ہم ہیں کوئی کام ہو جائے اچھا, ہم کہتے ہیں میں نے کیا, میں گیا تو ہوا, میں نہ جاتا کچھ نہ ہوتا, تم کیا ہو. اللہ کے نبی کے صاحبزادے کا جواب سنو, فرمایا اگر میں اس مشکل امتحان میں کامیاب ہو گیا میرا کمال نہ ہوگا, میرے رب کا کمال ہوگا. یہ اللہ کے بندوں کی شان ہے, وہ ہر اچھے کام کو رب کی طرف منسوب کرتے ہیں, اور اگر کوئی اچھا کام نہ ہو پھر کہتے ہیں کہ میری کوتاہی تھی, میری وجہ سے یہ کام صحیح نہیں ہوا. اب علامہ اقبال نے اسی مقام پہ بڑا پیارا آپ نے اس منظر کی نقشہ کشی کی. اقبال فرماتے ہیں یہ فیضان نظر تھا یا کہ مکتب کی کرامت تھی, سکھائے کس نے اسماعیل کو آداب فرزندی. یہ کسی کی نگاہ کا فیض تھا یا ماں کی گود کی تربیت کا اثر تھا. 13-14 سال کا بچہ کتنا ہوتا ہے, لیکن کتنا پیارا جواب دے رہا ہے. اب سنیے کیا ہوا. جب بیٹا تیار ہو گیا ذبح ہونے کے لیے, باپ تیار ہو گیا رب کی رضا کے ذبح کرنے کے لیے, صبح سویرے باپ بیٹا دونوں چلتے ہیں گھر سے, حضرت ہاجرہ کو مل کے چلتے ہیں. اب شیطان نے جب یہ منظر دیکھا اس نے کہا آج تک ابراہیم کے اوپر میرا داؤ نہیں چلا, اس نے آج تک مجھے شکست دی ہے, آج اس کا بنا بنایا کھیل نہ بگاڑ دو, میرا نام بھی شیطان نہیں ہے. اس نے ایک عورت کا روپ دھارا, حضرت ہاجرہ کے گھر میں آیا, پوچھا میاں جی کہاں ہیں, ننا اسماعیل نظر نہیں آ رہا. کہا وہ باپ بیٹا سیر و تفریح کے لیے گئے ہیں. شیطان نے کہا ہاجرہ بولی نہ بن, تیرا خامد ابراہیم اپنے بچے کو ذبح کرنے کے لیے لے کے گیا ہے, وہ سیر کے لیے نہیں گیا. اب سنیے جواب حضرت ہاجرہ کا. فرمایا مجھے یہ بتاؤ کوئی باپ ایسا بھی ہے جو اپنے ہاتھوں سے اپنے بچے کو ذبح کرے, اور یہ تو وہ بیٹا ہے جو ابراہیم علیہ السلام کو 100 سال کے بعد اللہ نے عطا کیا, یہ کیسے ممکن ہے کہ ابراہیم اپنے بچے کو ذبح کرے. شیطان نے کہا بات تو تمہاری ٹھیک ہے, اصل میں رب کا حکم ہے, اللہ کا حکم ہے, اپنے بیٹے کو ذبح کرو. اب ہماری ماں بہنوں کے لیے کتنا بڑا سبق ہے. حضرت ہاجرہ کیا جواب دیتی ہے, ماں کا دل بڑا نرم ہوتا ہے, وہ تو بچے کی تھوڑی تکلیف بھی برداشت نہیں کر سکتی. قربان جائیں حضرت ہاجرہ کے صبر پر, شکر پر, رب کی رضا پہ جواب دیا اگر میرے رب کا یہ حکم ہے کہ میرے لگتے جگر اکلوتے بیٹے اسماعیل کو ذبح کیا جائے, یہ تو ایک بیٹا ہے, ہزاروں اسماعیل بھی ہوں رب کے نام پہ قربان کر دوں, ہزاروں اسماعیل بھی ہوں رب کے نام پہ قربان کر دوں. کیا پیارا جواب ہے حضرت ہاجرہ کا. شیطان نے ہمت نہ ہاری, دل سخت کیا, پیچھے بھاگا, حضرت اسماعیل کو ملا. تمہیں بیٹا پتا ہے تم کہاں جا رہے ہو, ابھی وقت ہے, اپنے باپ سے کہو کہ اللہ کو راضی کرنے کے اور بھی کئی طریقے ہیں, خواب کے اوپر بچہ ذبح کرنا عقل مندی نہیں ہے. اس نے کہا تم باپ سے کہو تمہیں پتہ ہے تم کہاں جا رہے ہو. مجھے پتا ہے رب کریم کے نام پہ ذبح ہونے کو جا رہا ہوں. اس نے کہا وقت ہے اپنے باپ سے معذرت کر لو. فرمایا دفع ہو جا ظالم, یہ تو ایک اسماعیل کی جان ہے,
ہزاروں اسماعیل کی جانیں ہوں رب کے نام پہ قربان کر دوں. کیا جواب ہے پیارے بیٹے کا. اس ظالم نے ہمت نہ ہاری, حضرت ابراہیم کے پاس پہنچ گیا. اللہ کے نبی اتنے دنا ہو کر, اتنے زیرک ہو کر, اتنے ذہین و فطین ہو کر اپنے خواب کے اوپر بچے کو ذبح کرنے جا رہے ہو. اللہ کو راضی کرنے کے اور بھی کئی طریقے ہیں. اگر اللہ کی طرف سے یہ حکم ہوتا, اللہ وہی بھیجتا. یہ شیطانی خیال بھی ہو سکتا ہے اپنے بیٹے کو ذبح نہ کرو, یہ چاند سے زیادہ حسین بیٹا ہے, تمہاری نسل ختم ہو جائے گی, تمہارا نام باقی نہیں رہے گا. ابراہیم علیہ السلام سمجھ گئے یہ ظالم شیطان ہے. آپ نے کنکر اٹھایا, شیطان کو مارا, وہ بھاگا, دوبارہ پھر حملہ کیا, آپ نے دوبارہ پتھر مارا, اسے 30 مرتبہ پھر آپ کو بہکانے کی کوشش کی. اللہ کے خلیل نے 30 مرتبہ پھر پتھر مارا. اللہ کو اپنے خلیل کی ادا اتنی پسند آئی, اللہ کریم نے قیامت تک آنے والے حجاج کرام کے اوپر لازم کر دیا کہ تم نے بھی حج کے دوران اسی مقام پر اسی انداز میں شیطان کو پتھر مارنے ہیں جیسے میرے خلیل ابراہیم نے پتھر مارے ہیں. جب تک تم نے میرے نبی کی سنت کے اوپر عمل نہ کیا, تمہارا حج قبول نہیں کیا جائے گا. حضرات محترم, یہ اللہ کے بندوں کی شان ہے. شارٹ کر تو ہمارے پاس وقت تھوڑا ہے. آپ جب الگ پہنچ گئے, اپنے بیٹے کو جب لٹا, قرآن کہتا ہے فَلَمَّا أَسْلَمَا وَتَلَّهُ لِلْجَبِينِ, جب باپ بیٹے نے اللہ کے حکم کے اوپر سر تسلیم خم کر دیا, سر کو جھکا دیا, اور باپ نے بیٹے کو پیشانی کے بل زمین پر لٹا دیا. اب چشم تصور میں وہ منظر لائیے. بیٹا کیا کہتا ہے, ابا جان ایسا کرے میرے ہاتھ پاؤں کو رسیوں سے باندھ دیں, ایسا نہ ہو جب آپ مجھے ذبح کریں تو تکلیف کی وجہ سے میں اپنے ہاتھ پاؤں کو حرکت نہ دوں, میرا خون آپ کے کپڑوں پہ نہ گرے. ابا جان میری دوسری وصیت یہ ہے, میرا چہرہ زمین کی طرف کر دیجئے, ایسا نہ ہو میرا چہرہ دیکھ کر باپ کی محبت جوش مارے اور آپ ذبح نہ کر پائیں. کیا پیاری وصیت ہے. کہا بیٹا ایسے ہی ہوگا. آپ نے اپنے بچے کو رسیوں سے باندھ دیا, اس کی پیشانی زمین کی طرف کر دی. ارے آسمان بالا میں کوہرام مچ گیا ہوگا, جو فرشتوں نے کہا تھا یا اللہ آدم کو نہ بنانا, انسان زمین میں فساد کرے گا, آج فرشتوں کو جواب مل گیا ہوگا. اللہ کے ایسے بندے بھی ہیں جو اپنے رب کے حکم پر اپنے اکلوتے بیٹے کو خود ذبح کرتے ہیں. پھر کیا ہوا, آپ نے اپنے بچے کے گلے پر چھری چلا دی. چھری چلاتے ہیں, چھری چلتی نہیں ہے. اللہ کی طرف سے جبریل آتا ہے قرآن کی آیت لے کر, وَنَادَيْنَاهُ أَن يَا إِبْرَاهِيمُ, ہم نے حکم دیا ابراہیم بس کرو, رک جاؤ, تمہارا امتحان پورا ہو گیا. قد صدقت الرؤیا, آپ نے اپنا خواب سچا کر دکھایا. انا کذالک نجزی المحسنین, ہم اسی طرح احسان کرنے والوں کو بدلہ دیتے ہیں. ان ھذا لہو البلاء المبین, یہ بہت بڑا امتحان تھا. وفدیناہ بذبح عظیم, ہم نے آپ کے بیٹے کو ذبح عظیم کے بدلے بچا لیا. وترکنا علیہ فی الآخرین, ہم نے آپ کا ذکر پاک بعد میں آنے والوں کے لیے چھوڑ دیا. سلام علی ابراہیم, ابراہیم کے اوپر سلامتی ہو. کذالک نجزی المحسنین, ہم اسی طرح احسان کرنے والوں کو بدلہ دیتے ہیں. یہ قرآن کی آیات آ گئیں. اللہ کی طرف سے جبریل آئے, دمبا لائے جنت سے. آپ چھری چلاتے, چھری چلتی نہیں. پھر کیا ہوا, جبریل آئے, حضرت اسماعیل کو ہٹا دیا, دمبا نیچے رکھ دیا, چھری چل گئی. ابراہیم علیہ السلام نے جب دیکھا اسماعیل پاس کھڑے مسکرا رہے تھے, دمبا ذبح ہو چکا تھا, اس وقت یہ آیات آئیں, ابراہیم ہم نے آپ کا امتحان پورا کر دیا, آپ کامیاب ہو گئے, آپ کو مبارک ہو, آپ اس مشکل امتحان میں بھی کامیابی کا سہرا آپ کے سر پہ سجا دیا گیا. یہ قربانی ہے, یہ اس کا پس منظر ہے. اب سنیے, یہ حضرت ابراہیم کی بھی سنت ہے, حضرت ہمارے پیارے آقا کی بھی سنت ہے. اب حضور علیہ السلام آپ 10 سال مدینہ پاک میں رہے, آپ نے ہر سال قربانی دی ہے. اور حضور کا فرمان بھی سن لیجئے, سیدہ عائشہ صدیقہ حدیث کی راوی ہیں, سرکار فرماتے ہیں, اب اتنا وقت نہیں میں آپ کو پوری حدیث سناؤں, خلاصہ بس سنتے جائیں. حضور نے فرمایا ابن آدم کا کوئی عمل 10ویں ذوالحج کو
قربانی سے افضل نہیں ہے۔ آج کے دن سب سے اعلیٰ عمل جو اللہ کو سب سے زیادہ محبوب ہے وہ جانور کا خون بہانا ہے۔ قیامت کے دن وہ جانور جس کو انسان ذبح کرتا ہے وہ قیامت کو آئے گا اپنے سینگوں کے ساتھ، کھروں کے ساتھ، اپنے بالوں کے ساتھ، اور قربانی کا خون زمین پر گرنے سے پہلے وہ قبولیت کو حاصل کر لیتا ہے۔ تم خوش دلی سے قربانیاں کیا کرو، خوش دلی سے قربانی دیا کرو۔ ایک اور حدیث میں زید بن ارقم اس حدیث کے راوی ہیں، سرکار کے صحابہ نے پوچھا حضور یہ قربانیاں کیا ہیں؟ سرکار فرمایا سنت ابیک ابراہیم، یہ تمہارے باپ ابراہیم علیہ السلام کی سنت ہے۔ پوچھا حضور ہمارے ثواب کیا ہے؟ فرمایا جانور کی ہر بال کے بدلے ایک نیکی ہے۔ پوچھا حضور اون کے بارے بتائیں؟ فرمایا اون کی بھی ہر بال کے بدلے نیکی ہے۔ سیدہ فاطمہ تو زہرا سلام اللہ علیہا کو حضور نے فرمایا تھا بیٹی جب قربانی کی جانے لگے پاس کھڑی ہو جایا کر، کیونکہ خون کا پہلا قطرہ گرنے کے ساتھ اللہ تیرے اگلے پچھلے قصور معاف فرما دے گا۔ کہا حضور یہ صرف ہمارے لیے خاص ہے؟ فرمایا نہیں ہمارے لیے بھی ہے اور قیامت تک آنے والی میری امت کے لیے بھی ہے۔ تو آج کے دن سب سے اعلیٰ عمل اللہ کی بارگاہ میں قربانی کرنا ہے، اس سے افضل کوئی عمل نہیں ہے۔ اب سن لیجئے قربانی کس کے اوپر واجب ہے، قربانی کی شرائط کیا ہیں؟ نمبر 1 مسلمان ہو، کافر کے اوپر واجب نہیں۔ نمبر 2 مقیم ہو، مسافر کے اوپر قربانی واجب نہیں ہے۔ مقیم سے مراد جو بندہ اپنے علاقے میں ہو، مسافر اسے کہتے ہیں جو 92 کلومیٹر کے ارادے سے اپنے شہر کی حدود سے نکل جائے وہ شرعی مسافر ہے، اس کے اوپر قربانی واجب نہیں ہے۔ اور تیسری شرط ہے بالغ ہونا، نابالغ پہ بھی واجب نہیں ہے۔ اور چوتھی شرط ہے صاحب نصاب ہونا۔ صاحب نصاب سے مراد ہے جس کے پاس 52.5 تولے چاندی ہو یا 7.5 تولے سونا ہو یا اس کے برابر پیسے ہوں یا اتنا مال تجارت ہو، اس کے اوپر قربانی کرنا واجب ہے، اور یہ اس کی حاجات کے علاوہ ہو۔ 52.5 تولے چاندی کا آج کل جو ریٹ میں نے پتہ کیا وہ 1,91,000 بنتا ہے۔ 1,91,000 یہ 3 دنوں میں، آج سے لے کر ہفتہ اتوار سوموار 3 دنوں تک جس کے پاس اتنے پیسے آ گئے اور اس کی ضروریات کے علاوہ ہیں اس کے اوپر قربانی کرنا واجب ہے۔ ضروریات سے مراد کیا ہے؟ رہنے کا مکان ہماری ضرورت ہے، پہننے کے کپڑے، کھانے پینے کے برتن، گاڑی وغیرہ ذاتی استعمال کی ہماری ضرورت اصلیہ ہے۔ اس کے علاوہ جب اتنے پیسے کسی کے پاس ہوں گے یا اتنا مال تجارت ہوگا، دکان ہے کسی کی اس کے اندر اتنا سامان پڑا ہے جو 1,91,000 یا اس سے زیادہ ہے، اس کے اوپر بھی قربانی واجب ہے۔ ٹھیک ہے جناب، یہ مسئلہ بڑا اہم سن لیجئے۔ اعلیٰ حضرت سے کسی نے پوچھا کہ اگر ایک بندے کے پاس مکان ہے ذاتی رہائش کے لیے، 1-2 مکان ہے اور جو اس نے کرائے پہ دیے ہوئے ہیں، کیا اس کے اوپر قربانی واجب ہے؟ فرمایا ہاں اس کے اوپر قربانی واجب ہے۔ اگر 1-2 مکان اس نے کرائے پر دیا جس کی اماؤنٹ چاندی کے نصاب کے برابر بنتی ہے جو آج کل 1,91,000 ہے، اس بندے کے اوپر بھی قربانی واجب ہے۔ بلکہ آپ فرمایا اگر کسی بندے کا ایک مکان ہے وہ کھلا ہے، اس کے 2-3 حصے ہیں، ایک حصہ اس کے لیے سردی گرمی میں رہائش کے لیے کافی ہے، 1-2 پورشن اضافی ہیں جو اس نے کرائے پر دیے ہوئے ہیں، یا خالی اس کے پاس پلاٹ پڑا ہے، خالی مکان پڑا ہے، اس کی ضرورت کے علاوہ اس کے اوپر بھی قربانی واجب ہے۔ یہ مسئلہ خوب ذہن میں بٹھا لو۔ آج ہمارے مکان ہوتے ہیں، ایک مکان میں ہم خود ہوتے ہیں، 1-2 مکان کرائے پہ ہوتا ہے، یا ایک پورشن میں ہم رہائش پذیر ہوتے ہیں، 1-2 پورشن کرائے پہ ہوتے ہیں، اور ان کی قیمت یقیناً 1,91,000 سے زیادہ ہوتی ہے، اس بندے کے اوپر بھی قربانی واجب ہے۔ قربانی نہیں کرے گا گناہگار ہو جائے گا۔ جو بندہ صاحب نصاب ہے، پیسے نہیں ہیں لیکن مال تجارت ہے یا گھر میں فضول سامان پڑا ہے جو اس کی ضروریات کے علاوہ، اگر اس کی قیمت بھی 1,91,000 ہو گئی تب بھی قربانی واجب ہے، نہیں کرے گا گناہگار ہوگا۔ ذات محترم، جانور کو پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت ہے، اللہ کے حبیب ہر سال حضور 2 قربانیاں دیتے تھے، ایک اپنی طرف سے ایک اپنی امت کی طرف سے۔ کاش اللہ ہمیں بھی توفیق دے، جو بندہ صاحب نصاب ہے، صاحب حیثیت ہے، اسے چاہیے 2 قربانیاں دے، ایک اپنی طرف سے ایک رسول پاک کی طرف سے، کیونکہ ہمارے آقا اپنی امت کی طرف سے بھی قربانی دیا کرتے تھے۔ اسی طرح جانور کو اچھی طرح ذبح کرنے کا حکم دیا گیا ہے۔ ہمارے کسائی بھائی خاص طور پہ یہ مسئلہ سن لیں، چھری کو تیز کر لو، یہ سنت ہے، اور جانور کو جلدی ذبح کرو، اسے تکلیف نہ ہو، جب تک اس کی پوری رگیں کٹ نہ جائیں، اس کی کھال
ادھیڑنا شروع نہ کرو، من کا بھی نہ توڑو۔ جانور کو تکلیف ہوتی ہے، جب جانور سے پوری روح اس کی نکل جائے پھر کھال اکھاڑنا شروع کرو تاکہ جانور کو تکلیف نہ ہو۔ ایک جانور کے سامنے دوسرے کو ذبح کرنے سے منع کیا گیا۔ جانور کو ذبح کرنے سے پہلے اسے کھانا چارہ کھلا لو، پانی وغیرہ پلا لو۔ اسی طرح قربانی کے دن کون سے ہیں؟ 10ویں کا دن جو کہ آج کا ہے، 10، 11، 12 3 دن ہیں اور 2 راتیں ہیں قربانی کی۔ رات کو جانور ذبح کرنا مکروہ لکھا ہے، لیکن کوشش کریں کہ دن کی وقت جانور کو ذبح کر لیا جائے۔ اسی طرح قربانی نماز عید کے بعد ہے، یہ مسئلہ بڑا اہم ہے۔ مجھے بتایا گیا ایک بڑے بڑے سٹور ایسے ہیں جہاں پہ وہ پہلے بکنگ ہوتی ہے کہ آپ ہمیں پیسے دے دیں، ہم آپ کو قربانی کا گوشت بنا کے گھر میں پہنچا دیں گے، آپ آ کے ریسیو کر لیں گے۔ اور وہ کرتے یہ ہیں، وہ رات کو ہی جانور ذبح کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ اگر ہم نماز عید کی بات شروع کریں گے، آرڈر پورے نہیں ہوں گے۔ یہ سن لو مسئلہ، وہ ظلم کر رہے ہیں۔ وہ اللہ رسول نے ایک جانور دیکھا، کسی نے نماز عید سے پہلے ذبح کر لیا، سرکار ناراض ہوئے، پوچھا کیوں کیا؟ حضور گھر میں نے کہا گوشت بچے کھا لیں گے۔ میں یہ تمہارا گوشت ہوا، تمہاری قربانی نہیں ہوئی۔ ایسے سپر سٹور پہ حصہ نہ ڈالو جو عید کی نماز سے پہلے جانور ذبح کر دیں اور آپ کی قربانی ضائع کر دیں۔ ایک اور مسئلہ بھی ہے، کئی لوگ یہ کہتے ہیں کہ جب آپ ہمیں پیسے دے دیں، بڑے جانور کے اتنے، چھوٹے کے اتنے، ہم تقریباً اتنے کلو آپ کو گوشت دیں گے۔ یہ بھی جائز نہیں ہے۔ گوشت کو آپ فکس نہیں کر سکتے، پیسے اندازے کے مطابق وصول کر لیں، کمی بیشی ہو جائے گی، لیکن گوشت کو پہلے سے فکس کرنا یہ بھی درست نہیں ہے۔ اسی طرح قربانی کے جانور کون سے ہیں؟ گائے بیل کم سے کم 2 سال کی ہو، اونٹ اونٹنی 5 سال کی ہو، بکرا بکری بھیڑ 1 سال کی ہو۔ اگر جو ہے وہ دمبا اگر 6 ماہ کا ہے لیکن صحت مند ہے، دیکھنے میں سال کے برابر معلوم ہوتا ہے، اس کی قربانی بھی جائز ہے۔ اسی طرح کوشش کریں جانور میں کسی قسم کا عیب نہ ہو، ہر عیب سے جانور پاک ہو۔ جب ہم نے اللہ کے نام پہ دینا ہے، جب ہم خود عیب والی شے نہیں لیتے، ہم اللہ کے نام پہ عیب والا جانور کیوں دیں؟ تو اگر زیادہ عیب ہوگا تو قربانی ہوگی نہیں، اگر تھوڑا عیب ہوگا جانور میں قربانی ہو جائے گی لیکن مکروہ ہوگی۔ کوشش کریں موٹا تازہ جانور لیں، مہنگا جانور لیں، اس کو اسلام نے پسند کیا ہوا ہے۔ اسی طرح قربانی کا گوشت اور کھال یہ بھی سن لیں، بلکہ اس سے پہلے حضور کا ایک فرمان سن لیں۔ آپ نے فرمایا جس بندے کے اندر قربانی کی طاقت ہے، اس نے قربانی نہیں کی، وہ ہماری عیدگاہ کے قریب بھی نہ آئے۔ یہ حدیث سنن ابن ماجہ میں موجود ہے۔ دوسری حدیث میں سرکار فرمایا جس کے اندر قربانی کی طاقت ہے، اس نے قربانی نہیں کی، وہ چاہے یہودی مرے یا عیسائی مرے۔ اس لیے جن کو اللہ نے طاقت دی ہے وہ یہ نہ دیکھے کہ مہنگائی بڑی ہے، وہ دیکھیں کہ اللہ کا حکم کیا ہے، قربانی کریں اگر اللہ نے آپ کو طاقت دی ہے۔ اور آخر میں سن لیں قربانی کا گوشت اور کھال۔ قربانی کے گوشت کے 3 حصے کریں، یہ مستحب ہے۔ ایک حصہ اپنے گھر والوں کے لیے رکھیں، ایک عزیز و اقارب کو دیں اور دوسرا غریبوں کو دیں۔ یہ نہیں کہ ساری اپنی فریج بھر لیں اور پورا ہفتہ 2 ہفتے کھاتے رہیں اور غریب کو پوچھیں نہیں، یہ اسلام کا حکم نہیں ہے۔ سن لیجئے، کوشش کریں ان کے گھروں میں گوشت بھیجیں جس نے قربانی دی نہیں ہے۔ یہ کوئی باجی نہیں ہوتی میں نے آپ کے گھر میں دی تو آپ نے جواب نے میرے گھر میں دینی ہے، یہ کوئی ضروری نہیں ہے۔ ان کے گھروں میں گوشت بھیجیں جو سفید پوش ہیں، جن نے قربانی دی نہیں، اللہ آپ سے راضی ہوگا۔ گوشت کے 3 حصے کریں۔ اور آخر میں کھال کا مسئلہ بھی سن لیں۔ کھال کے بارے یہ ہے کہ کھال کو آپ صدقہ کر دیں، جائز ہے، خود آپ جائے نماز بنا لے، جائز ہے۔ سب سے بہترین طریقہ دینی مدارس کو قربانی کی کھال بھیجیں جہاں سے علماء تیار ہوتے ہیں۔ ہمارا دارالعلوم محمدیہ غوثیہ بیرا شریف، اس کی سینکڑوں برانچیں جو فی سبیل دین کی خدمت کر رہی ہیں۔ اگر میں آپ کو ٹوٹے پھوٹے الفاظ سناتا ہوں، یہ دارالعلوم محمدیہ غوثیہ سیالکوٹ کینٹ اور بیرا شریف کا فیضان ہے جہاں سے میں نے پڑھا ہے۔ اس طرح کی دینی درسگاہوں کو قربانی کی کھال بھی دیا کریں، زکوٰۃ بھی دیا کریں، ہر مہینے تعاون کیا کریں تاکہ یہ دین کا پیغام یہ قیامت تک جاری رہے۔ اگر آپ دارالعلوم کے ساتھ تعاون کرنا چاہیں، آپ یہاں بھی قربانی کی کھال بھیج سکتے ہیں۔ اگر آپ کو میرے اوپر بھروسہ ہو، انشاءاللہ آپ کی وہ کھالیں بیچ کر ہم پیسے دارالعلوم میں جمع کروا دیں گے۔ اللہ تعالی ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ نیت سن لے، 2 رکعت نماز عید الاضحیٰ